الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین اور ناظرین، مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان جو صحیح مسلم میں مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ دوسرے مقام پہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ النظافۃ نصف الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ صفائی کیا ہے اور طہارت کیا ہے۔ جس طرح ہمیشہ سماعت فرماتے ہوں گے، آپ کے مطالعہ میں رہتا ہوگا کہ عدل اور انصاف یہ دو الگ چیزیں ہیں، دونوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ انصاف بمعنی ایکویلٹی، برابری، اور عدل کا معنی ضرورت کے مطابق کسی انسان کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ اسی طرح طہارت اور صفائی یہ دو مختلف چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں کہ جس دور میں مغرب زدہ لوگ یا مغرب پسند لوگ مغرب کی تہذیب کو سکھانے کے لیے یا آپ کو ہمیں سمجھانے کے لیے جو تہذیب ہم پر تھوپی جاتی ہے، وہاں ضروری ہے کہ قرآن و حدیث سے رجوع کیا جائے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو غور سے پڑھا جائے، تو ہماری بہتری اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ جیسے ابھی میں نے پڑھا الطہور شطر الایمان، کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا کہ جب تک ہم طہارت کے عادی نہ ہوں۔ آپ دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں اور باقی تقابل کریں ادیان کے ساتھ، تو دیگر ادیان میں جو طہارت کا کانسیپٹ، جو طہارت کا نظریہ آپ کو ملے گا، وہ غالباً انسانیت کے لیے کامل و اکمل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ اگر یہودیوں کا وضو دیکھیں تو صرف ہاتھ دھونا ان کے وضو میں شامل ہے، آپ عیسائیوں کا وضو دیکھیں تو ان کے وضو میں ہاتھ دھونا اور پاؤں دھونا شامل ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو، اور بلکہ کچھ مذاہب میں تو آپ جتنا دھونے نہانے سے پاک رہیں گے وہ اتنا اسے ذریعہ قربت الہی سمجھتے ہیں، جبکہ دین نے ان تمام عقائد کا رد کیا، اور دین نے کہا کہ بچہ پیدا ہو تو اسے نہلاؤ، جب یہ بچہ بڑا ہو کے کوئی انسان فوت ہو تو فوت ہوتے وقت بھی اسے نہلاؤ، اور پھر آپ کو 5 وقت کہا گیا کہ نماز پنجگانہ میں آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہو سکتی طہارت کے بغیر۔ اور پھر یہ طہارت کو صرف جسم کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا، طہارت آپ کے جسم اور روح دونوں کا حصہ ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو آنکھوں کی طہارت، آپ کو سماعت کی طہارت، آپ کو بصارت کی طہارت، آپ کو زبان کی طہارت، آپ کو قلب و روح کی طہارت کے لیے جو ابھارا گیا، اس کا ریزن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ایک چیز عام ہے، اور یہ صرف تمثیل کے طور پہ، سمجھانے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارا وضو جب ہم پڑھاتے ہیں، پڑھانے میں یہ چیز ہم طلباء کو بھی سمجھاتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے کہ ہمارا وضو کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ عموماً اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو شروع ہوتا ہے ہاتھ دھونے سے، کلی کرنے سے، ناک میں پانی چڑھانے سے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارا وضو شروع ہوتا ہے استنجا سے۔ اچھا، اب اسی استنجا کو ذرا سا تقابل کریں آپ مغرب کے ساتھ، تو مغرب میں آج پانی کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے، آپ کو اور ہمیں بھی شاید اسی جانب لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پانی کی جگہ آپ ٹیشو استعمال کریں، آپ کاغذ استعمال کریں۔ لیکن آپ دیکھیں آج جہاں سائنٹیفک لاجک کو مد نظر رکھا جاتا ہے ہر نظریے پہ، ہر مسئلے پہ، تو یہاں بھی اگر آپ سائنٹیفک لاجک کو سامنے رکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ آج کا سائنسدان خود معترف ہے اس بات کا
کہ اگر آپ ٹشو کو اور کاغذ کو استعمال کرتے ہیں اپنی طہارت کے لیے تو اس سے بواسیر جیسی بیماری پھیلنے کا تقریباً 80% امکان ہے۔ تو اس امکان سے بھی آپ کو محفوظ رکھا ہے کس نے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان نے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، اور بلکہ بعض محدثین نے تو دین طہارت کا نام دیا کہ ہمارا دین مکمل کا مکمل۔ بلکہ امام فخر الدین رازی فرمایا کرتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر میں چاہوں کہ مجھ پر نماز آسان ہو، میں نماز کے لیے آمادہ ہوں، میری طبیعت آمادہ ہو، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ والرحمان نے فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ ہر وقت باوضو رہا کرو۔ جس وقت تمہارا وضو ختم ہو پھر دوبارہ وضو، بھلے وہ نماز کا وقت نہ ہو، بھلے وہ قرآن کا وقت نہ ہو، بھلے وہ عبادت کا وقت نہ ہو، لیکن اگر تم کوشش کرو گے ہر وقت باوضو رہنے کی تو تمہارے لیے عبادت آسان ہوگی۔ تمہارے لیے جو قرآن میں آیا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو وہ بے حیائی اور برائی سے روکنے والی نماز کیا ہوگی؟ اس کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے طہارت۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے برادرم قاری حضور احمد سعیدی صاحب یہ جو کاوشیں فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے، ہماری پوری ٹیم کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔